آج ہم آپ کے سامنے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کتنی جگہ پر فرمایا اور کون کون سی صورتوں میں ہے، اور اسی طرح قوم عاد کا ذکر کون کون سی صورتوں میں ہے، قرآن شریف کے کن مقامات پر ہے۔ اور اسی طرح ہم آپ کے سامنے یہ بھی بیان کریں گے کیا قوم عاد کا ذکر تورات کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ لوگوں نے جو قوم عاد کے واقعات بیان کیے ہیں، قوم عاد کا تذکرہ کیا تفصیل سے، یہ قوم عاد کا تذکرہ تفصیلی کہاں سے لیا؟ کیا یہ تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کا ہے اور احادیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے یا کسی اور جگہ سے لیا؟ یہ بھی بیان کریں گے کہ قوم عاد کا زمانہ کون سا تھا۔ نمبر 6، قوم عاد کی رہائش گاہ کون سی تھی۔ نمبر 7، قوم عاد کا مذہب کون سا تھا۔ نمبر 8، قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے کون سے نبی کو مبعوث فرمایا، ان کو دعوت دینے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو تبلیغ کرنے کے لیے۔ قوم عاد کے مختلف قبائل میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سے قبیلہ سے مبعوث فرمایا۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کو کیا باتیں کہا کرتی تھی، کیا باتیں کہہ کر حضرت ہود علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر عذاب کیوں نازل فرمایا، اور وہ کون سا عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو کتنی طاقت عطا کی تھی، ان کے قد کتنے بڑے تھے اور طاقت کیا تھی ان کے پاس۔ انشاءاللہ اس ساری تفصیل پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ غور سے تفصیل سے یہ واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کون سی جگہوں پر آیا، کون سی صورتوں میں آیا؟ فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں 7 جگہوں پر آیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65، سورہ ہود آیت نمبر 50، 53، 58، 60 اور 89 میں، سورہ شعراء آیت نمبر 124 میں، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قوم عاد کا تذکرہ 9 صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ فصلت، سورہ احقاف، سورہ زاریات، سورہ قمر اور سورۃ الحاقہ میں۔ قوم عاد کا تذکرہ تورات کے اندر نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر، ان کی تبلیغ کا تذکرہ تورات میں نہیں فرمایا۔ صرف قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جس کے واسطہ سے حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور قوم عاد نے سرکشی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے تباہ اور برباد کیا، یہ سارا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید سے اور احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ قوم عاد کا ذکر تفصیلی قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں ہے، لیکن لوگوں نے بعض واقعات، بعض چیزیں اپنی طرف سے بیان کیا ہے، صرف لوگوں کے خیالات ہیں، اپنے ہی تصورات ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے، امت کو چاہیے کہ صرف وہ باتیں قبول کریں، وہ باتیں سنیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے۔ بعض یورپی مصنفین کہتے ہیں کہ قوم عاد کا ذکر چونکہ پہلی آسمانی کتابوں میں نہیں ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فرضی کہانی، من گھڑت کہانی، جس کہانی کو گھڑ لیا گیا، اپنی طرف سے بنا لیا گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر
قوم عاد کا ذکر حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کا تذکرہ، دعوت کا تذکرہ تفصیل سے فرمایا۔ قوم عاد کے بہت سے قبائل، بہت سے لوگ عرب سے نکل کر شام کی طرف آئے، مصر اور بابل کی طرف آگے بڑھے، اور ان علاقوں میں آ کر، ان شہروں میں آ کر انہوں نے بڑی بڑی حکومتیں قائم کی۔ قوم عاد کا زمانہ کون سا تھا؟ قوم عاد کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کا ہے۔ قوم عاد دنیا میں آئی، حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر تشریف لائے قوم عاد کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے۔ ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا، من بعد خلفاء نوح، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد قوم عاد وجود میں آئی، اور اس قوم عاد کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ بتوں کے سامنے اپنا سر نہ جھکاؤ۔ انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ قوم عاد نے کون سا مذہب اختیار کیا اور کس کی پرستش کیا کرتی تھی، کون سا شرک کیا کرتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی معبود نہیں۔ جو معبود تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں، یہ سارا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، شیطان کے دھوکے میں نہ آئے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قیامت تک آنے والی اس امت کو فرما دیا کہ یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ افلا تتقون، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تم ڈرتے کیوں نہیں، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں کیوں نہیں آتا، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے کیوں نہیں ڈرتے۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، قوم عاد کے دنیا دار لوگ، دولت مند لوگ، پیسے والے لوگ، قوم عاد کے سردار لوگ کہنے لگے، اے ہود، ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم آپ کو دانا نہیں سمجھتے، ہم آپ کو سمجھدار نہیں سمجھتے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قوم عاد نے صاف صاف کہہ دیا حضرت ہود علیہ السلام کو کہ ہم آپ کو سچا سمجھتے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں تمام جہانوں کو پالنے والے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر اور نبی اور رسول ہوں۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کر کے سنا دیتا ہوں، میں تمہارا بہت زیادہ خیر خواہ ہوں، میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچانا چاہتا ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیا تم اس لیے پریشان ہو کہ جو نبی تمہارے پاس آیا ہے، جو پیغمبر تمہارے پاس آیا ہے، جو رسول تمہارے پاس آیا، وہ تمہارے اندر سے آیا، وہ اللہ کا فرشتہ نہیں آیا،
اللہ نے آسمان سے نہیں بھیجا، تمہارے قبائل میں سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ کیا تم اسی لیے پریشان ہو؟ لِيُنذِرَكُمْ، اور وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، اللہ کی پکڑ سے خوف دلاتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔